قرآن مجید میں ایک اور بہت بڑی سائنسی حقیقت بیان کی گئی ہے، لیکن ہم عام طور پہ اس پہ غور نہیں کرتے۔ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے جسے جنین کہتے ہیں، اس کی کم سے کم مدت ماں کے پیٹ میں رہنے کی 9 ماہ ہے۔ محاورہ بھی ہے، مائیں کہا بھی کرتی ہیں کہ بیٹے ہم نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تو عام طور پر 9 ماہ ہی ہوتی اور 9 ماہ ہی شمار کی جاتی۔ لیکن اس دور کی سائنس نے، میڈیکل سائنس نے یہ بات وضاحت سے بیان کر دی کہ یہ مدت 9 ماہ نہیں ہے، یہ مدت 6 ماہ ہے، اور یہ بات مختلف میڈیکل سائنس کے رسالوں میں اتفاق رائے سے بیان کر دی۔ اب آئیے ایک واقعہ جو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ میری بیوی نیک عورت نہیں ہے، ہماری شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں اور ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، یہ لڑکا میرا نہیں ہو سکتا اور میں اپنی بیوی سے علیحدگی چاہتا ہوں۔ بیوی کو طلب کیا گیا تو اس بیچاری نے کہا کہ میں تو پاک اور طاہرہ ہوں، مجھ سے کبھی اس قسم کا گناہ نہیں ہوا، اور یہ بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ میرے خاوند کا ہے۔ اس بیچاری نے بہت اصرار کیا، لیکن خاوند کی گفتگو، اس کے کچھ دلائل اور شکوک و شبہات کا اظہار، اس سے سیدنا عثمان مطمئن نہ ہوئے، قائل نہ ہوئے، اور بیوی کو کوئی نہ کوئی سزا دینے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے، اور آپ نے اس عدالت میں حضرت عثمان سے یہ عرض کی کہ جناب فیصلہ جو آپ سنانے والے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اگر 2 آیتوں کو ملا کے پڑھا جائے تو پھر ثابت ہوگا کہ ماں کے پیٹ میں 6 ماہ اگر بچہ رہ جائے تو وہ مدت 6 ماہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ عورت طاہرہ ہے، پاک ہے، اس کو یہ عدالت جو ہے باعزت طور پہ بری کر دے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، سی بات ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی فراست کی بھی اور علم کی بھی داد دینا پڑتی ہے۔ آپ نے جو 2 آیتیں پڑھ کے سنائیں وہ یہ تھی کہ ان 2 آیتوں کو if read together، ان کو اکٹھا پڑھا جائے تو یہ مفہوم نکلتا ہے۔ آپ نے پہلی تو یہ آیت پڑھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ ترجمہ یہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ ترجمہ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا۔ اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے۔ 30 شہرا، 30 مہینوں میں اس کا ہوتا ہے حمل اور فصال، اس کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی، اس کے بعد دودھ چھوڑانے کی مدت کل 30 ماہ ہے۔ یہ قرآن میں کہہ رہا۔ دوسری آیت حضرت نے تلاوت فرمائی، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہے، یعنی دودھ پلانے کی
زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ حمل کی اور دودھ پلانے کی کل مدت 30 مہینے اور دودھ پلانے کی مدت 2 ماہ 24 مہینے. تو حمل کی مدت کتنی رہ گئی؟ 30 نفی 24 6 مہینے. تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حمل اور فصال کل مدت 30 مہینے اور فصال کی مدت 24 مہینے. تو حمل کی مدت کیا رہ گئی؟ 6 مہینے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ موقف اختیار کر کے عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 9 ماہ نہیں ہے بلکہ ازروع قرآن 6 ماہ ہے. اور 6 ماہ میں اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے خامن کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. عزیزان گرامی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید، میں پھر کہوں گا کہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید میں جہاں یہ دونوں آیتیں آئی ہیں وہاں اس سے مراد میڈیکل سائنس پڑھانا نہیں ہے. وہاں پہ پہلی جگہ پہ تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہر شخص اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا ہے، دودھ پلایا ہے 30 ماہ. تو دوسری جگہ صرف اتنا سا مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت اگر آپ پوری کرنا چاہیں تو پھر 24 مہینے ہے، 2 سال ہے. کہنا تو یہ چاہ رہے ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ ہی میڈیکل سائنس کی ایک بہت بڑی حقیقت از خود اس میں سے ضمناً بیان ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم مدت حمل جو ہے وہ 6 ماہ ہے، 9 ماہ نہیں ہے. کہ 30 میں سے 24 تفریق کر دیے جائیں تو 6 نکلتے ہیں. حمل اور فصال، حمل کی مدت، دودھ پلانے کی کل مدت 30 ماہ اور دودھ پلانے کی مدت 24 ماہ، باقی کتنے رہ گئے؟ 6 مہینے. اب عزیزان گرامی، یہ پھر قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے. یہ وہ حقیقت جو 20ویں صدی میں آ کے ہمیں معلوم ہو رہی ہے. قرآن مجید اس حقیقت کو بالکل میتھمیٹیکل انداز میں 2 + 2 4 کے انداز میں آج سے 1500 سال پہلے بیان کر رہا ہے. یا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ کلام بشر نہیں بلکہ کلام الہی ہے؟